آج جمعرات کو جب ہماری مساجد میں جب محفلیں ہوتی ہیں، آج جب ہماری مسجدوں میں ختم ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، تو ہم اتنی لمبی لسٹ لے کر آتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر دیجئے حضرت، ان کے لیے دعا کر دیجئے، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ بات یہ ہے کہ آپ جو آج امام کے پاس یا کسی کے پاس بھی جا کر جو دعا کرواتے ہیں، کوئی اس دعا کی قبولیت کی کوئی دلیل یا کوئی سند ہے؟ کوئی ان کے پاس اس بات کی سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی؟ نہیں۔ قبول ہو جائے یہ رب کی مرضی ہے، چاہے وہ دعا قبول ہو یا رد ہو، یہ رب کا معاملہ ہے۔ مگر یہ آج یہ سوچ ہمیں آتی ہے کہ یار اس مسجد کے امام سے دعا کروا دیجئے، وہ ہم پہنچ جاتے ہیں بھئی دعا کر دیجئے۔ میرے پاس بھی آتے ہیں کئی لوگ کہ شاہ صاحب دعا کر دیجئے، مگر ہم تو ہمیشہ یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں یا کسی اور کی بھی دعائیں یہ قبول کرنا یہ رب کی مرضی ہے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے پاس یا کسی کے پاس اس بات کی سرٹیفکیٹ نہیں کہ تم دعائیں کرواؤ گے تو قبول ہی ہوگی۔ آپ کروائیے، مگر قبول کرنے والی رب کی ذات ہے۔ تو پھر ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دعاؤں کے دو مقبول ہونے کے جو دروازے جو رب نے ہمارے گھر میں رکھے ہیں، کبھی ہم نے اپنی ماں یا باپ کو بھی جا کر یہ پرچیاں دی ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیجئے؟ جن کو حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو دعا باپ یا ماں فرش پر بیٹھ کر جب اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے اس کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوتا ہے۔ تو آج یہ سوچ ہمیں نہیں آتی، کوئی نہیں کہے گا اپنی ماں کو یا باپ کو جا کر کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، کیوں یہ سوچ ہی نہیں تھی۔ جن کو حضور نے سرٹیفکیٹ دی ہوئی ہے، سند ہے ان کے پاس، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، تو آج ہماری یہ سوچ کیوں نہیں آ رہی کہ ہم دیگر کو تو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں، کیوں چھوڑ دیتے ہیں انہیں، جن کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے ماں وہ دعا کر دے یا باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کر دے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس، لیکن ہم یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی۔